پورے پاکستان کا کنسرن لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، خاص طور پہ سندھ کراچی کی بات کی جائے کیونکہ کراچی پاکستان کی شہر رگ ہے، معاشی شہر رگ ہے، تجارتی دارالخلافہ، فائنینشیل ہب، پورٹ سٹی، 2 سے 3 کروڑ کی آبادی، اور آف کورس پولیٹیکل ڈائنامکس اس شہر کے مکمل پاکستان سے الگ ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس وقت، خاص طور پہ الیکشن دور کے دوران، اور اوور آل سچویشن کو بھی کنٹرول کرنے میں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ایسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایڈیشنل آئی جی سندھ ہے خادم حسین رند صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ خادم صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ سر اجازت ہو تو مشکل سوال پہلے کروں۔ بالکل کریں۔ سر پچھلے الیکشن میں 2018 میں 60 کروڑ کے سی سی ٹی وی کیمراز خریدے گئے تھے سندھ حکومت کی جانب سے فار سینسٹیو، حساس اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز کے لیے۔ اس الیکشن میں 112 کروڑ کے سی سی ٹی وی کیمراز خریدے جا رہے ہیں۔ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ایک دن کے الیکشن کے لیے ہم اتنے پیسے نکالتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سر کہ جو 60 کروڑ کے کیمراز تھے ان کی پرچیزنگ کاسٹ 20 کروڑ تھی، ابھی بھی جو 112 کروڑ کے کیمراز ہیں ان کی پرچیزنگ کاسٹ 50-60 کروڑ ہے، پھر بھی ہم ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں، کمپنی بہت طاقتور ہے۔ ہم کراچی کے لیے سی سی ٹی وی کیمراز کیوں نہیں لگا پاتے؟ سیف سٹی پروجیکٹ کیوں تاخیر کا شکار رہا؟ اور یہ ایک بیسک سی ٹیکنالوجی ہے جو ایک غریب آدمی بھی اپنے گھر کے باہر، دکان کے باہر لگا سکتا ہے، سندھ حکومت شہر میں نہیں لگا سکتی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کیمراز ہیں ہمیں ان کا کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ کتنے کے خریدے گئے تھے، پچھلی کیمراز جو تھے الیکشنز کے اور اس میں چیف سیکرٹری آفس سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ہماری آفس سے نہیں ہوا تھا، آئی ڈونٹ نو۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ان کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا اگر یہ کیمراز انسٹال ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز پہ۔ جہاں تک آپ بات کریں گے سیف سٹی پروجیکٹ کی، تو ایک اچھی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا PC1 اپروو ہو گیا ہے۔ اب فارمل اپروول میرے خیال میں اسی ہفتے میں یا تو یہ حکومت کرے گی یا تو آنے والی حکومت کر لے گی۔ سو تھنگس ہیو اسٹارٹیڈ۔ اس کے جو فیزز ہے اس میں فیز 1 میں ہمیں کوئی تقریباً 6 بلین روپیز کا وہ ہے، اس کا کوانٹم ہے، اور وہ اپروو ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیٹ ول اسٹارٹ۔ اسی کا ایک پارٹ ہے 4S پروجیکٹ، جس میں ٹول پلازاز پہ کیمراز لگنے ہیں، جس میں فیشل ریکگنیشن کے کیمراز ہیں، آٹومیٹڈ نمبر پلیٹ کیمراز ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال۔ ہاں، وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس کی پیمنٹس بھی ہو گئی ہیں، ان میں جو ہے وہ انسٹالیشنس کے پروسیس میں ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ود ان دا منتھ آف فیبروری وہ انسٹال ہو جائیں گے، اور وہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے فائدہ آپ دیکھیں گے کہ ٹول پلازاز جتنے بھی ہیں سندھ کے، یہ بھی ایک پارٹ ہوگا سیف سٹی پروجیکٹ کا، ادروائز لانچنگ آپ اس کو کمپوننٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ جو موومنٹ ہوگی گاڑیوں کی اس کو نظر میں رکھا جائے گا۔ آٹومیٹک جو ہے وہ نمبر کو، پلیٹ کو ہم ریڈ کریں گے، اس سے جو ہے وہ ایک ہمیں امیڈیٹلی انفارم کرے گا وہ سسٹم کہ اگر کوئی گاڑی چوری کی ہے، یا کوئی ایسی گاڑی جس پہ نمبر پلیٹ ایک لگا ہوا ہے، گاڑی دوسرے میک اینڈ ماڈل کی ہے، یا جس میں اگر کرمنلز کی موومنٹ ہوتی ہے تو ان کی فیشل ریکگنیشن جو ہمارے ڈیٹا بیس میں فوٹوز ہیں، فوٹوگرافس ہیں، CRO میں ہیں، وہ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس پہ ایک اور بھی چیز ایڈ کرنے جا رہے ہیں کہ جو جیل میں لوگ ہیں جن کے فوٹوگرافس ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ بھی ہم اس سسٹم میں انپٹ ڈالنے جا رہے ہیں، تو ان کی موومنٹ بھی ہم نظر میں رکھ سکیں گے۔ باقی جو یہ کیمراز جس کی آپ نے بات کی، ایک میں صرف یہ بات ضرور کروں گا کہ اگر پولنگ اسٹیشنز پہ یہ کیمراز لگتے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگریڈ مانیٹرنگ کا پروسیس طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے۔ سر الیکشن سر پہ ہیں، ناز آباد کا ہم نے بھی انسیڈنٹ دیکھا ہے، ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اور یہ پہلی بار ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تب ہوتے ہیں ایسے انسیڈنٹس؟ لا اینڈ آرڈر جو ہے نا، وہ الیکشن میں ایشوز آتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں فائرنگز ہوتی ہیں۔ ناظم آباد جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی ہم نے FIR بھی رجسٹر کی ہے، اس کا الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے رپورٹ کی ہے فار ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ دوز ہو آر پولیٹیکلی انگیجڈ ان دیٹ ایکٹیویٹی۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ایریاز ہیں جہاں پہ بھی جو ریلیز وغیرہ ہو رہی ہیں ان پہ بھی ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے، ان کو سیکیورٹی بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ان میں ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے کسی بغیر اجازت کے وہاں پہ کوئی ریلی نکالی ہے یا کوئی جلسہ کیا ہے، اس کی ہم رپورٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے کہ اس پہ وہ کینڈیڈیٹس کو شوکاز نوٹس دیں گے، اور اگر سیکنڈ وائلیشن ہوتی ہے تو اس کی پھر کینڈیڈیٹ کی جو ہے وہ ممبرشپ یا جو اس کی وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہا ہے اس پروسیس کو بھی ہیمپر کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ ایسے ایکشنز ہیں جن کے اختیار الیکشن کمیشن کو ہے۔ لا اینڈ آرڈر کراچی جیسے آپ نے بات کی، ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ انگیج بھی ہیں، اور دن بہت قریب ہیں، اور ایک چارجڈ ایٹماسفیئر بن جاتا ہے الیکشن کے دنوں میں۔ پولیس اس میں یہی کوشش کر رہی ہے کہ اب میکسیمم جو ہے وہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، یا وہاں پہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے جائیں تاکہ کلیشز جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکے۔ سر سندھ پولیس میں ریفارمز کی اس وقت کتنی ضرورت ہے رند صاحب؟
اسپیشلی اگر ہم کمپیئر کریں دوسرے صوبوں سے تو جو ہمارا پے اسکیل ہے ان کا پے اسکیل ہے, جو ہماری کوانٹٹی ہے, جتنے لوگوں کے اوپر کراچی میں ایک پولیس والا ہے, اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے سر. اگر آپ پریکٹیکل بات پوچھیں گے تو آج سے 90 سال پہلے 1934 میں انگریز نے جو پولیس رولز بنائے تھے, ایکٹ تو اس سے بھی پہلے بنائے, اس کو تو 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اس میں رولز میں یہ ہے کہ 450 لوگوں پہ ایک پولیس والا ہونا چاہیے. اور ان دنوں میں جو کرائم تھے آج سے 90 سال پہلے, وہ اتنے ہیوی قسم کے کرائمز نہیں تھے, دہشت گردی کے نہیں ہوتے تھے, یا ڈیجیٹل یا ٹیکنیکل کرائمز بھی نہیں ہوتے تھے. نہیں ہوتے تھے. وہاں پہ چوری ہوتی تھی, مویشی کی دکانوں سے کوئی چوری ہو گئی, کوئی جیب کترے میلوں میں انہوں نے جیب کترے والا کام کیا. آج جو صورتحال ہے, جو اس وقت ہماری تھانے پہ پولیس موجود ہے, یا جو ہماری 15 کی پولیس ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرائم فائٹنگ فورس, انویسٹیگیشن, ٹریفک یا سیکیورٹی میں جو ہماری تعیناتیاں ہیں وہ تو کوئی کرائم فائٹنگ میں نہیں ہے. ان کی تعداد کو اگر آپ کراچی کی پاپولیشن سے کریں گے ڈیوائڈ, تو 4,500 پہ ایک پولیس والا اویلیبل ہے. تو کہاں پہ 450 اور کہاں پہ 4,500, تو 10 گنا زیادہ ہمیں ضرورت ہے. اگر آپ ریفارمز کی بات کریں گے تو میتھمیٹیکل فارمولا تو یہی ہے کہ اس فورس کو 10 گنا بڑھایا جائے. اگر آپ کرائم کی سیویریٹی کو دیکھیں گے یا کرائم کی انٹینسٹی کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 450 سے بھی کم کر کے 250 پہ پولیس ہونی چاہیے. لیکن پریکٹیکلی یہ ہماری کیا یہ اپنے ملک سے دشمنی کرنے کے مترادف نہیں؟ نہیں, یہ ریسورسز کے کنسٹرینٹس کی بات ہوتی ہے, کیونکہ گورنمنٹس کے پاس بھی میرے خیال میں اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ نفری کو اپوائنٹ کر کے ان کی تنخواہیں دی جا سکیں یا ان کی جو ہے ان کو رن کیا جا سکے. لیکن سر اگر 208 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز SOEs خسارے میں چل رہے ہیں, NHA جیسا ادارہ 80 ارب کا خسارہ, PIA 70-75 ارب, تو یہ پولیس تو ہماری بنیادی ضرورت ہے. قانون کانسٹیٹیوشن میں ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے, کیسے ہوگا سر؟ دیکھیے, سیکیورٹی فورسز تو وہ ادارے ہوتے ہیں جو ارن کر کے تو نہیں دیتے, ان پہ تو خرچ کرنا پڑتا ہے. تو گورنمنٹس کے اپنے, میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ریزن ہو سکتا ہے. ادروائز تو کون سی گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ ان کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہو, یا ان کے سارے شہریوں کو جو ہے وہ 100% سیکیور کیا جائے. یا ایون میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں سندھ میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جیسا یہ سیف سٹی پروجیکٹ کراچی کے لیے ہے, پورے پروونس کے لیے اس قسم کے جو ہے وہ ہونے چاہیے, ہر شہر میں ہونا چاہیے. پنجاب میں اسٹارٹ ہو گیا ہے, کافی ڈسٹرکٹس میں ان کے کام ہو رہے ہیں. لاہور میں تو کافی پہلے سے یہ آپریٹیو ہے. انفارچونیٹلی کراچی میں ابھی تک نہیں ہو سکا تھا, لیکن اٹ از آن دا وے ناؤ. جب میرا وہ دل روتا ہے ہر سندھ والے کی طرح کہ پنجاب میں جاتے ہیں تو ہمیں بڑے موٹر ویز ملتے ہیں, KPK میں بڑے موٹر ویز ملتے ہیں, سندھ میں موٹر وے بن کے نہیں دے رہا, حیدرآباد ٹو سکھر, اور اس کو بننے سے پہلے اتنی چوری ہو جاتی ہے. سر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سندھ میں جو پولیسنگ کا نظام ہے, جو پنجاب میں جو پولیسنگ کا نظام ہے, ان کو زیادہ بہتر مواقع کیوں ملتے ہیں, سندھ والوں کو سیم لیول پہ مواقع کیوں نہیں ملتے؟ نہیں دیکھیں, ان کے ہم نے جب بھی یہاں پہ کوئی بہتری ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم نے پنجاب کو ہی ایز اے ریفرنس کر کے گورنمنٹ کو کیس پلیڈ سر کیا وارڈنگ ہے. سسٹم بھی کراچی کے لیے بنا تھا, وہاں امپلیمنٹ ہوا تھا سر. وہاں پہ امپلیمنٹ ہوا تھا. اس کے علاوہ جو شہیدوں کی کمپنسیشن ہے وہ بھی پہلے وہیں پہ انکریز ہوئی تھی, ان کو ریفرنس کر کے ہم نے کیا تھا. یا جو تنخواہیں بڑھائی گئی تھی وہ ان کو ریفرنس کر کے, لیکن تھینکس ٹو دا گورنمنٹ کہ انہوں نے ہماری بات مانی اور ان چیزوں کو بڑھایا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہتری ہونی چاہیے. اسپیشلی دیکھیں, آج کل کا جو دور ہے اس میں جو کرائم فائٹنگ ہوتی ہے دیٹ از ود دا یوز اینڈ ہیلپ آف ٹیکنالوجی. آف کورس. اب وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم روڈ پہ کھڑے ہو گئے تو ہم ڈیٹیکٹ کر لیں گے چیزوں کو. ٹیکنالوجی کا یوز بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے انویسٹیگیشن لیکن میں, سر ہم ایک ڈیٹیکشن موبائل میں. کو تو ٹریس کر نہیں پاتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ سندھ پولیس کی پوزیشن یہ ہے کہ موبائل فون کی ڈیٹا کے لیے بھی ہمیں دوسری ایجنسیز کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ایگزیکٹلی سر, یہ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا میں جو پولیس ہے دیٹ از دا پرائم ایجنسی فار انویسٹیگیشن آف کرائمس اینڈ فار ڈیٹیکشن آف کرائمس. کیا پولیس پہ بھروسہ نہیں ہے سیکیورٹی ایجنسی میں, آپ کو ٹیکنالوجی دے نہیں میرے رہے؟ خیال میں پھر کوئی ایسی پالیسیز ہوتی ہے, لیکن یہ کہ پولیس از اسٹل ڈیلیورنگ گڈ. الحمدللہ. اور یہ بات ہے کہ جیسے ہماری ایجنسیز ہیں جب ان سے ہیلپ مانگتے ہیں تو دے فلی سپورٹ اس اس میں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں لیپس آف ٹائم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہمیں ریئل ٹائم انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہمیں نہیں مل پاتی. کسی کو ریئل ٹائم اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو ہم نے اگر اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے یا اس کو لوکیٹ کرنا ہے تو اس میں دیر لگ جاتی ہے. کمزوری ہوئی سر آپ کی. دس از اے ویکنیس, لیکن اسٹل وی آر ورکنگ اینڈ وی آر ڈیلیورنگ. الحمدللہ. لیکن سر آپ کو دکھ تو ہوتا ہوگا کہ دیکھیے, ٹیکنالوجی میں ہمارے ایک پاس مثال آپ کو دوں گا کہ یہاں پہ ایک بینک ڈکیتی ہوئی تھی کچھ مہینے پہلے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں.
تو پولیس نے بہت ہمت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اسی دن کچھ ہی گھنٹوں میں ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ کون سے کرمنل ہیں اور ان کے کیا سیل نمبر ہیں۔ اب کرمنلز نے اسٹارٹ کیا یہاں سے موو کرنا ٹورڈز پنجاب۔ ہم نے جب لوکیشن لی جامشورو کی ملی، جب ہمیں ملی لوکیشن تو وہ جامشورو کراس کر چکے تھے۔ پھر ہم نے لیٹ مل رہی تھی لوکیشن۔ پھر ہم نے نوشہرو فیروز کی طرف انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ ہماری انفارمیشن سے کچھ ٹائم پہلے وہاں سے بھی کراس کر چکے۔ سیم ہیپنڈ ان خیرپور۔ لیٹ تھے آپ ہر جگہ ہم لیٹ ہوتے، لیکن الٹیمیٹلی وین دے انٹرڈ ان پنجاب تو ہم نے جا کے ان کو پکڑ لیا ہماری ٹیم نے، اور وہ پوری کیش جو تھی 8 ملین پلس کی کیش تھی وہ بھی میں مل گئی، لوگ بھی مل گئے یہاں کی بھی، پھر بعد میں جو تھے وہ بھی دوسرے دن رات پر تک مل گئے ٹیکنالوجی تھے۔ نہیں ملی۔ لیکن میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں ریئل ٹائم انفارمیشن آ رہی ہوتی تو ہم اس کو ایگزیکٹلی جا کے کراچی سے اتنا دور بھاگنے نہ دیتے۔ یقیناً سر، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس ہو، پنجاب پولیس ہو، KPK پولیس ہو، بلوچستان پولیس ہو، ٹیکنالوجی اگر نہیں ہے ان کے پاس تو آج کل کرائم سے لڑنا بہت مشکل ہو جائے۔ سر کرمنالوجی، کیونکہ آپ کرائم کو سر بہت قریب سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ سر آج کل کرائم آن لائن فراڈز، ٹیلی فون پہ فراڈز، ہر قسم کے فراڈز، چوری چکاری، کیونکہ معاشی بحران آیا نا سر، تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے لیے ایک سلوشن ڈھونڈنے کے لیے کہ میں اپنا گھر کیسے چلاؤں، کرائم کو ایزیسٹ سلوشن سمجھتا ہے کہ یار میں کسی کو بیوقوف بنا کے اس سے چوری کر لوں اور مجھے کوئی پکڑ نہیں پائے گا۔ یہ پرابلم سر بہت بڑا نہیں ہو گیا سوسائٹی میں؟ یہ پرابلم نہ صرف بڑھا ہوا ہے لیکن یہ اور بڑھے گا یہ پرابلم۔ میں بھی کچھ ہی دن پہلے، تقریباً 1 مہینہ پہلے، شنگھائی پولیس چیف کے ساتھ میری میٹنگ تھی تو پتہ چلا کہ ان کا جو کرائم ہے ان میں 90% جو ان کا کرائم ہے وہ یہی ہے، انٹرنیٹ کنیکٹڈ یا ڈیجیٹل کرائم ہے۔ ہمارے پاس بھی یہ کرائم ہو رہا ہے لیکن ابھی تک شاید ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کوانٹٹی میں ہو رہا ہے۔ FIA کے پاس اس کی جورسڈکشن جو ہوتی ہے سائبر کرائمز کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو فلی جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، اور یہ کرائم اور بھی بڑھے گا۔ اس کے بڑھنے کے 2 ریزنز میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو ڈیفینیٹلی ایزی ہے اور پولیس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو اٹ از ایزی ٹو کمٹ دیٹ کرائم۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا جو یوتھ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں لوگ، ان میں جو بے روزگاری کا ایلیمنٹ ہے، دے فائنڈ دس ویری ایزی سولوشن۔ میں ایک چھوٹا سا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو پچھلے سال سے جو ہمارے ایک تو انرجی کرائسس رہے تھے، نمبر 2 جو امپورٹس ہماری بند ہو گئی تھیں ڈالر کرائسس کی وجہ سے، تو کراچی میں ویسے 43,000 انڈسٹریل کنیکشنز دیے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک نے، لیکن 43,000 کی ہم بات نہیں کرتے، ہم ٹاپ 6,000 انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں جو ہمیں ڈیٹا ملا تھا سائٹ کراچی سے اور کاٹی سے۔ اس 6,000 انڈسٹریز میں سے 40% لوگ جو تھے وہ ان امپلائی ہو گئے ہیں، ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اب یہ 6,000 وہ ہیں انڈسٹریز جن میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، ڈیلی ویجز، مطلب جابس میں تھے، ڈیلی ویجز پہ ہوں یا امپلائڈ ہوں، تنخواہ ان سیلری کی روزی روٹی بند ہو گئی۔ ان میں سے 40% اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 40% بھی لاکھوں میں بنیں گے۔ اب ان 40% میں وہ بھی ہوں گے جو کنونشنل کرائم کریں گے، وہ بھی ہوں گے جو سائبر کرائم کریں گے، وہ بھی ہوں گے جو مطلب اللہ معاف کرے کوئی اور سوشل ایول میں انوالو ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کا پیٹ ہے تو جب ایسے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں تو وہ آپشنز پھر ان کے لیے اوپن ہوتے ہیں کہ کس طرف جایا جائے۔ اس میں مطلب جو اپریہنشن آپ نے بات کی تھی انٹرنیٹ سے یا ڈیجیٹل کرائم سے کنیکٹڈ، اس میں وہ کلاس بھی شامل ہوگی ڈیفینیٹلی جو پڑھے لکھے ہوں گے، ان کے لیے پھر ایزی ہوگا کہ سائبر کرائم یا کسی اور طرف پولیس کچھ کر مائل رہی ہے ہوں۔ سر سائبر کرائم پہ کنٹرول پانے کے لیے؟ پولیس نے سندھ حکومت کی طرف سے ہم نے کیس موو کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جو جورسڈکشن ہے FIA کی وہ سندھ حکومت، سندھ پولیس کو بھی دی جائے۔ وہ جورسڈکشن بھی آپ کے پاس نہیں ہے؟ وہ جورسڈکشن ہمیں ملنے والی ہے۔ سر اٹس انبلیویبل سر۔ دیکھیں وہ اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ وہ جو سائبر کرائم سے کنیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ اصل میں وہ لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں، جی ہاں، وہ ہمارے پاس ہے، ان کو نہیں پتا کہ FIA کی آفس کہاں ہے، لیکن ان کے محلے میں قریب و جوار میں پولیس کا تھانہ موجود ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک حکومت کی ایجنسی ہے جن کے پاس ہم جا سکتے ہیں۔ تو ایسے کیسز جب آتے ہیں، جب سیریس کیسز ہوتے ہیں تو وی ریفر ٹو FIA آلسو، لیکن بہتر یہی ہو کہ وہ جورسڈکشن، اور اس میں ڈیسیشن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیسیشن بھی میرے خیال میں بہت جلد جو ہے وہ آنے والا ہے اس میں، بلکہ شاید آ گیا ہوگا کہ دس جورسڈکشن ول بی گیون ٹو دا پولیس آل اوور دا کنٹری، انشاءاللہ۔ اور اس میں پھر وی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو کمبیٹ دس کرائم۔
رن صاحب ایک لائن یوز ہوتی ہے کراچی میں، جنگل کا قانون. یہ لا قانونیت کیوں بڑھی؟ لوگ سمجھتے ہیں پولیس میں کرپشن، پروسیکیوشن کی کمزوری، بڑے سے بڑا جرم کر کے میں آزاد گھوموں گا، میرے پاس پیسہ ہے، میں نکل آؤں گا عدالت سے بھی، پولیس سے بھی، اس سے بھی رشوت دے کے. سر یہ کب بدلے گا؟ دیکھیں آپ نے جو پہلے بات کی کہ یہ کیوں بڑھی، اس میں ایک تو آپ نے بالکل ریزن بتایا ہے، وہ بھی ہے فرام ڈیکیڈس. آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ افغانی آئے تھے پورے پاکستان میں، انہی کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس ہیروئن آئی تھی، ڈرگز آئی تھی، اور بعد میں پھر کلاشنکوف بھی انہی کا تحفہ ہے، اور لیٹسٹ جو ہے وہ خودکش بمبار وہ بھی وہیں سے آتے ہیں. ناٹ اونلی دس، یہاں سے بھی کچھ چیزیں جاری تھی جن کا ہمیں اکنامک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ہمارا آٹا جو مہنگا ہوا، ہماری چینی مہنگی ہوئی، فرٹیلائزر مہنگی ہوئی، ڈالر کی اسمگلنگ. اور دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جہاں پہ ابھی تک پولیو ختم نہیں ہو سکا، ایک افغانستان، دوسرا پاکستان. اور پاکستان میں یہ پولیو انہی علاقوں میں جہاں پہ افغان نیشنلز رہتے ہیں. تو وی ہیو دیز پرابلمس. جو آپ بات کریں گے نا لا کالونیت کی، کراچی کے لا اینڈ آرڈر کا ایشو کیا ہے؟ نمبر 1 ویپنس کی اویلیبلٹی. نمبر 2 جو روڈ کا یا اسٹریٹ کا جو کرائم ہے اس میں بہت زیادہ وہ انوالو لوگ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں. دنیا کا کراچی 6واں بڑا شہر ہے، لیکن ڈرگ ایڈکٹس کی تعداد کے حساب سے یہ دوسرا بڑا شہر ہے. جب کسی شہر میں اتنے زیادہ ڈرگ ایڈکٹس ہوں گے اور پھر وہ اسی حساب سے اگر پیسے والے ہیں تو اپنی ڈرگس لیں گے، لیکن اگر نہیں ہوں گے تو وہ کرائم کریں گے. دس از ون ریزن. اس کے علاوہ پھر جو آپ نے بات کی پروسیکیوشن کی، وی ہیو سیریس پرابلمس. ہم نے ایسے لوگ پکڑے ہیں. میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، میں صرف گزشتہ 4 مہینوں کی بات کروں گا جب سے میں نے چارج لیا، یا 5 مہینوں کی بات کروں گا، جن کو 30 مرتبہ پکڑا، 30ویں مرتبہ پکڑا گیا. 30؟ اس کا مطلب ہے کہ 29 مرتبہ پولیس نے ہی پکڑا نا ان کو، اور 29 مرتبہ ہی وہ باہر آ چکے ہیں پہلے، یا کوئی 6 مرتبہ، کوئی 8 مرتبہ. ایک عام آدمی سوچے گا پولیس نے پیسے لے کے چھوڑ دیا. نہیں، ہم تو پکڑنے والوں میں سے نا، جیلیں جو بھری ہیں وہ پولیس نے ہی بھری ہے نا. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ ہم پکڑ رہے ہیں ان کو، ہم ان کو بھیج رہے ہیں، پروسیکیوشن نہیں ہو رہی. ناٹ اونلی پروسیکیوشن یا انویسٹیگیشن کی بھی فلاز ہیں، لیکن ہمارا اپنا کیا ریسپانس ہے؟ ایون میرے اپنے رشتہ دار ہیں، ان کی کار چوری ہوگی تو وہ میرا سر کھا گیا جی ایف آئی آر نہیں ہو رہی. ہم نے بولا ایف آئی آر کرتے، اتفاق سے انکاؤنٹر ہو گیا، وہ کار ہمیں مل گئی. انہوں نے سیکنڈ ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ ہمیں ایف آئی آر نہیں کروانی ہے، اب ہم نے صرف گاڑی واپس چاہیے. آپ کے رشتہ دار ہونے کے باوجود؟ میں نے بولا جی بالکل آپ کی ایف آئی آر کرواتے. وہ تھانے پہ پہنچے ہوئے تھے اور گاڑی ہمیں مل گئی. تو تھانے سے ہی ان کا موڈ چینج ہوا. یہ میں بات کر رہا ہوں ہماری نیشنل سائیکی کی، اگریڈ. نیشنل ریسپانس کی. پولیس کے پاس جائیں گے پھنس جائیں گے. ہماری گاڑی چوری ہو جائے گی، ہم ایف آئی آر کروائیں گے، فائن، ایف آئی آر بھی ہو گئی. چور پکڑا گیا، گاڑی مل گئی، وہ کبھی کورٹ نہیں جاتا، اس کو آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کرتا کہ یہی وہ بندہ تھا جس نے مجھ سے گاڑی چھینی. وہ بولا جی میں تو بزنس مین ہوں، مجھے تو اپنا دکان چلانا، یا میں تو سرکاری ملازم ہوں، میں کورٹ نہیں جاؤں گا. یہ بھی جو ہے نا وہ چیز ساری سپورٹ کر رہی ہے ہمارے کرمنل کو. تو ان ساری چیزوں نے مل کے ڈیفینیٹلی اس میں پولیس کی بھی کوتاہیاں ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے. پولیس کی انویسٹیگیشن میں ناٹ اونلی فلاز ہے، کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس میں وہ چیزیں بالکل شامل ہوتی ہیں انویسٹیگیشن میں. پروسیکیوشن سائڈ پر بھی چیزیں خراب ہیں ہماری، اور لوگوں کا ریسپانس بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. سر جو جیل جاتا ہے، لوگوں کو تو ڈر لگتا ہے سر، جس کے پاس پیسہ اور وقت ہو وہی عدالت جا سکتا ہے. جیل ریفارمز، کیونکہ جب کرمنل جیل میں جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک ریہیب ہے اس کے لیے، اس کی ذہن سازی ہوگی، اس کو کرمنل سے ایک عام آدمی، صحیح آدمی بنا کے سوسائٹی میں چھوڑا جائے گا. پر جیل سے نکل کے وہ اور دلیر دہشت گرد بن جاتا ہے، وہ سیاستدان زیادہ مشہور ہو جاتا ہے. جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس کو آپ ایک 1 ورڈ میں اگر آپ سمجھیں تو ہمیں ضرورت ہے کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کرنے کی. کرمنل جسٹس سسٹم اسٹارٹس وتھ پولیس، دین کورٹس اینڈ دین پرزنس. جب تک یہ تینوں جگہوں پہ بہتری نہیں آئے گی تو یہ ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں حالات ہیں یہ اور زیادہ بدتر ہوں گے. اگر جیلوں میں بھی ان کو مطلب اصلاح نہیں ہوتی یا وہ زیادہ ایگراویٹ ہوتی ہیں چیزیں. خیر ابھی تو کافی آپریشنز کی ہیں جو میری انفارمیشن میں جیلز میں موبائل فون کا یوز تھا یا اس پہ بھی سختیاں کی گئی ہیں، لیکن یو نیور نو کہ کس کو کہاں پہ کون سی فیسلٹی اویلیبل ہو. ہم سب ہیومن بینگس ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کمزوریاں ہوتی ہیں انسانوں کی، لیکن حل اس کا یہی ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم ایز اے ہول اس میں بہتری لائی جائے. سر آپ کو کوئی آرڈر ملے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو زیادہ پکڑنا ہے؟
یا ضرور پکڑنا ہے ان کو نہیں، کوئی ریلی نہیں کرنے ایسا دینا؟ کوئی آرڈر نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے، نہ تو یہ آرڈر ہے کہ ان کو زیادہ پکڑنا ہے یا کم پکڑنا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی کرنا، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ جو بھی لا اینڈ آرڈر کے لیے ایشو کریں گے تو دیٹ ول بی ڈیلٹ ویری اسٹرکٹلی۔ الیکشنز کے لیے آپ سر کراچی کے رہنے والوں کو، سندھ کے رہنے والوں کو یہ مشورہ ضرور دیجیے سر کہ وہ نکلیں ضرور، ووٹ ضرور دیں۔ ووٹر ٹرن آؤٹ اچھا ہونا بہت ضروری ہے، وہ سب لا اینڈ آرڈر سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کے دن پہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے گا اور الیکشنز اثر انداز ہوں گے سر۔ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دس اپرچونیٹی۔ میں بالکل آپ کے چینل کے توسط سے ہر شہری کو، پاکستان کے ہر شہری کو جنرلی اور کراچی کے شہریوں کو ایڈریس کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنا ووٹ استعمال کریں الیکشن کے دن، باہر نکلیں، پولیس از دیئر فار سیکیورٹی، لیکن میں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ کوئی دنگا فساد، کوئی لاٹھی، کوئی پتھراؤ، کوئی فائرنگ، ان چیزوں سے آپ ضرور جو ہے وہ خیال کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ اگر کسی نے اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کی تو ان کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے۔ میں نے ایک میسیج دیا تھا نیو ایئر نائٹ پہ کہ کوئی ہوائی فائرنگ نہ کرے، تھینکس کم ہوئی ہوائی فائرنگ، لیکن کافی لوگوں کو وہ میسیج سمجھ میں نہیں آیا، اور میں نے اس میسیج کے ساتھ اپنا ایک نمبر بھی دیا تھا۔ اس نمبر پہ مجھے کافی ویڈیوز ملی، لائیو ویڈیوز، اور ہم نے کوئی 85 کے لگ بھگ ایسی ایف آئی آرز کی ہیں، لوگ پکڑے ہیں نیو ایئر نائٹ کے بعد۔ پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن ہم نے بالکل اس پہ نیکسٹ ڈے پہ ایکشن لیا۔ جنہوں نے بھی ہوائی فائرنگ کی تھی ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں۔ اس مرتبہ بھی الیکشنز کے دوران ہماری ویجیلنس، ہمارے جو پرائیویٹ پارچہ جات میں جو ہوگی فورس، اور جو عام شہری ہیں ان کو بھی ہم اپیل کریں گے کہ اگر اس قسم کے کوئی لوگ انوالو ہیں جو الیکشن کے پروسیس کو ہیمپر کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، دے ول بی ڈیلٹ ویری ویری اسٹرکٹلی۔ سر سندھ کے نگراں وزیر داخلہ بریگیڈیئر حارث نواز نے کہا اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی، لیکن سر ہر ڈالے کے پیچھے 4 گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں کلیشن کو پکڑ کے۔ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد بھی ہے اور بہت بڑا نمبر بھی ہے۔ انہوں نے پرائیویٹلی لوگوں کو یہ دیے ہوئے ہیں، لیکن جو الیکشن کے پروسیس ہے، جو کنڈکٹ ہے الیکشن کا، اس کے دوران ان کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے جو گارڈز ہیں ان کی بھی ہم نے چیکنگ شروع کی ہے۔ کافی ان میں سے ایسے ہمیں ملے ہیں جن کی کوئی اتھورائزیشن نہیں ہے یا کیا تو ان پہ ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، اینڈ دا پالیسی از سیم فار ایوری ون۔ بہت بہت شکریہ ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین رند صاحب فار یور پریشیس ٹائم۔ پروگرام کا وقت اسی کے ساتھ تمام ہوتا ہے، امید کرتے ہیں آپ کو ڈسکشن پسند آئے گا۔ اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔